وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء درس نمبر 387 آیت نمبر 89 سے 95 تک. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال و جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 89. ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسے وہ کافر ہوئے ہیں، فتکونوا سواء، اور تم سب برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں. فإن تولوا، اور اب اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں، یعنی اسلام پر عمل کو، فخذوہم، تو جنگ کے میدان میں ان کو پکڑو، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ جنگ کے میدان میں. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. اس کے بارے میں بات کر رہا تھا سامعین اکرام کہ آپ یعنی اپنی صحبت کو آپ نے خالص رکھنا ہے. گمراہ لوگوں کی صحبت میں اگر آپ بیٹھ گئے تو وہ بھی آپ کو گمراہ بنانے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا صحبت جو ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے غیر محتاط ہوتے ہیں. عام طور پہ غیر محتاط رویہ تو تمام کاموں میں ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں تو ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تتخذوا منہم اولیاء، جو تمہارے مسلک پر نہیں ہے، جو تمہارے یعنی نظریے پر نہیں ہے، اے مومن، تو تم غیر مومن کے ساتھ اپنے تعلق نہ بناؤ، نہ دوست بناؤ، نہ ان سے مدد طلب کرو. فلا تتخذوا منہم ولیم ولا نصیرا ولا تتخذوا منہم ولیم ولا نصیرا. دیکھیں آیت قرآنی ہے، اس میں آپ اپنے لیے دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا ہے. اور بات یہ ہے کہ اس وقت تو بات ہو رہی ہے
یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے اور مومنوں کی، مومن مخاطب ہیں کہ تم ایسا کرو کہ ان سے دوستی نہ بناؤ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ڈھب پہ لے آئیں اور تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، منافق بن جاؤ۔ یہ ایک عام بات ہے، یہ آج کے لیے ہے سامعین کرام۔ اس سے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، تو ان کو بچنا ہوگا۔ عام طور پہ ہم احتیاط نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک مہمان گھر میں آتا ہے، خاتون خانہ اللہ کی بندی ہیں، میں ذرا کھول کے وضاحت کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس کی پڑوسن جو ہے وہ اپنی خواہشات کی بندی ہو، دنیا دار ہو۔ اب اس سے تعلق نہیں بنانا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ مرد حضرات چلے جاتے ہیں کام پہ، پھر خاتون جو ہے وہ کھڑکی میں سے بھی بات ہو سکتی ہے، یا وہ کھانا پکا چکی ہے، یہ بھی اس گھر میں بھی خاتون نے، لیکن یہ ایک بندی اللہ کی ہے، دوسری جو ہے وہ اپنے خواہشات دنیا دار ہے وہ۔ اب دنیا دار جو ہے وہ تو چاہے گی کہ یہ لڑکی جو ہے یہ مجھ سے بات کرے، میری طرح بن جائے، یہ تو اللہ والی ہے لیکن میں اسے اپنے ڈھب پہ لاؤں گی۔ یہ میں مثال کی، تو ایسا ہوتا ہے سامنے کرام۔ یا مرد ہیں، آپ میں جذبہ ہے، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آپ راستے پر ہیں، آپ کا ایک دوست ہے جو پرانے زمانے میں آپ کا دوست تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ یار یہ میرا دوست تو بدل گیا ہے، یہ تو اللہ کے راستے پر ہے اور میں اس کو اپنے ڈھب پہ لاتا ہوں، تو وہ آپ سے آؤ یار آج چائے کے لیے آ جاؤ۔ اب وہ چائے میں جو ہے تباہی ہے۔ ودو، دل سے وہ چاہتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں ودو کا مطلب یہ ہوتا ہے دل سے وہ چاہتے ہیں، یعنی ان کی خواہش یہ ہے لو تکفرون کما کفروا۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ، یعنی میں اپنے سننے والوں سے کہہ رہا ہوں، آپ زیادہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے، اس میں اپنے لیے نصیحت تلاش کریں، ورنہ تو یہ ایک بہت عالمی کتاب ہے اور اس میں بہتوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں یعنی آپ کے لیے سب کچھ نہ ہو، کچھ اور لوگوں کے لیے بھی ہو۔ ظاہر ہے یہ تو تمام دنیا کے لیے راہ ہدایت ہے، تو آپ اس میں سے اپنے مطلب کی بات لیں اور ان آیات سے اخذ کریں، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے سوا، اپنے ساتھیوں کے سوا، جو حقیقت میں آپ کے ساتھی ہیں اللہ کے راستے پر، ان کے سوا کسی سے بھی دوستی نہیں لگانی، نہ کسی کی دعوت میں، یعنی پرائیویٹ دعوت میں جانا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ حق پہ آنے سے پہلے 6 ساتھیوں کا آپ کا گروپ تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور 6 ساتھی اسی طرح ہیں، غلط راستے پر ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں یار یہ ہمارا ساتھی تو بگڑ گیا ہے، وہ تو آپ کو تو بگڑا ہوا کہیں گے نا، بگڑ گیا ہے، چلو چائے پہ بلاتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں، اس کے خیالات کو درست کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو اپنے ڈھب پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہو جائے اور ہم سب ایک سے ہو جائیں، تو پھر اللہ ہدایت دیتا ہے فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ جب تک ایمانی ہجرت کا مطلب ایمانی تقاضے نہ پورے کریں تو آپ ان سے تعلق مت رکھیں۔ یہ میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، تو آپ جب تک یہاجروا فی سبیل اللہ، ہجرت نہ کر لیں اللہ کے راستے میں۔ ہجرت کا ایک جو المہاجر ہے، حقیقی مہاجر وہ ہے من ہاجر الخطایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من ہاجر الخطایا۔ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے پوچھا بہترین ہجرت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ ہجرت یہ ہے کہ تم وہ کام چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔
خیر مطلب یہ تو میں نے آپ کو اس آیت سے جو نصیحت تھی وہ نکال کے دے دی. اس میں اب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان سے تم نے دوستی دوبارہ نہیں کرنی. پہلے تم لوگ دوست ہوگے تو ہوگے، اب نہیں ہے وہ تمہارا دوست، اب وہ دشمن ہے تمہارا. وہ تمہیں اپنے ڈھپے لانا چاہتا ہے تو ان سے ہر تعلق جو ہے کاٹ دو. جو دوستی کے تعلق ہیں ان سے کاٹ کے ان لوگوں سے دوستی کرو جو اللہ والے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ کہ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے. او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آتے ہیں، حسرت قلوبہم، دل تنگ ہیں، دل برداشتہ ہیں لڑائی سے، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں. ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لسلطہم علیکم، تم پر تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا. فلقاتلوکم، پھر وہ تم سے لڑتے. فإن اعتزلوکم، اب اگر وہ تم سے الگ رہیں یعنی لڑائی نہ کریں، فلم یقاتلوکم، لڑائی نہ لڑیں، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر کوئی راستہ نہیں دیا ہے. تو بہرحال جو بھی اس کا یعنی تاریخی واقعات ہیں وہ تو کتابوں میں درج ہیں، لیکن ہم اپنے لیے اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک وہ تمہیں نقصان، ایک گمراہ شخص ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا اور تمہیں چھیڑتا بھی نہیں ہے، تم سے لڑائی نہیں چاہتا، بگاڑنا نہیں چاہتا، تو مت بگاڑو اس سے، سلام علیک اپنی رکھو اور زیادہ کوئی اس سے تعلق بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ستجدون آخرین، ایک اور قسم کے لوگوں کو، ستجدون تم پاؤ گے، ان قریب پاؤ گے ایسے لوگوں کا، یریدون ان یأمنوکم، کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی امن سے رہیں، یأمنوکم، تم سے امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ فساد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، اس میں کود جاتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم، اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے آگے صلح پیش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تم سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تمہیں نقصان پہنچانے سے، تو جب جنگ کا موقع آئے تو فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، مار ڈالو، حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ. أُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. یعنی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 91، تو یہ بھی ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، اور گمراہی میں یعنی جب تک چپ ہیں لیکن تب تک چپ ہیں، لیکن موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، آپ کے دوست یا آپ کے گمراہ جو ہیں، جو پہلے ساتھی تھے، وہ موقع کو خالی نہیں جانے دیتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ اگر کوئی مقابلے کا وقت آئے تو ان سے مقابلہ کرو، اور جس طرح تمہیں وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو تم اپنے بچاؤ میں ان سے مقابلہ کرو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حجت مقرر کر دی ہے. اور وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو لیکن خطا، غلطی سے. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو بھی ایک مسلمان کو، مومن کو غلطی سے قتل کرے گا، تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک
مسلمان کی غلام کو آزاد کرنا چاہیے اسے، ودیۃ مسلمۃ، اور خون بہا دینا چاہیے اس کے وارثوں کو، الی اہلہ، اس کے وارثوں کو، اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، لیکن اگر وہ خون بہا معاف کر دیں تو الگ بات ہے۔ اور فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی تھی، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو صرف تمہیں غلام آزاد کرنا ہوگا، ایک مومن۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تھا جس کے تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ تھا، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو پھر دیت اس کے ورثاء کو دینی ہوگی، وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا۔ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، پھر وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی چاہیے۔ فمن لم یجد، اگر کوئی غلام کو آزاد نہ کر سکے، یعنی غلام خرید کے نہ دے سکے، کیونکہ غلام تو قیمتی ہوتے تھے، تو اس کو چاہیے فصیام شہرین متتابعین، تو اس کو چاہیے کہ 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اس کے علاوہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کے۔ قتل کے مضامین ہیں اس میں اتنی، جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں الفاظ میں کافی تشریح موجود ہے، لہٰذا میں اس کی تفصیل نہیں کرتا۔ تو یعنی قتل خطا مومن کی شان نہیں ہے، جو گزشتہ آیت تھی اس میں یہ مضمون تھا، قتل خطا۔ قتل عمد جو ہے یہ قتل خطا بھی یعنی مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 93 اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قتل عمد کے بارے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بیان کر رہا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس نے قتل کیا مومن کو قصداً، ارادتاً، جان بوجھ کے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، غضب ہوگا، یعنی اور اس کی لعنت ہوگی اس پہ۔ وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس میں دیکھیں مسلمان کی جان لینا جو ہے، ایک تو جان لینا جو ہے یہ کسی کی بھی آپ جان نہیں لے سکتے، یہاں تو مومن کی جان ہے نا، لیکن کسی کی بھی، کافر کی بھی آپ جان نہیں لے سکتے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ کافر، مشرک، جو بھی ہو، آپ اس کی بنا کسی وجہ کے، بنا کسی شرعی عذر کے آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر چہ جائے کہ وہ مومن ہو، چہ جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اس کو قتلنا تو گناہ عظیم ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ کا غصہ بھی ہوگا اور لعنت بھی ہوگی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں پہ میں ضمنی طور پہ آپ کو بتا دوں کہ قصاص کا جو ہے قانون موجود ہے، یہاں سزا نہیں بیان کی نا، یعنی جو غلطی سے قتل ہو گیا اس کی سزا بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خون بہا آپ دے دیں، اور وہ اس کی تفصیل ابھی آپ نے پڑھ لی، اور غلام کو آزاد کریں۔ یہاں سزا بیان ہی نہیں، اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی اس کی سزا بھی نہیں بیان کی، بس کہا یہ جہنمی ہے، لیکن سزا موجود ہے شریعت میں۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو لازم کیا ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا،
مرد کے بدلے مرد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے وہ آیات گزر چکی ہیں، تو ایک تو وہ ہے، یعنی اس کی قصاص آپ سے لیا جائے گا لازمی، اور اس کی تفصیلات موجود ہیں، کتابوں میں بھی ہیں، وہ اتنا کوئی مشکل مضمون نہیں ہے، تو لہٰذا میں اسی کے ساتھ اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اور آگے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی جو بھی تمہارے سامنے آئے تو اس وقت کے حالات کے مطابق، یعنی خطرات تھے، اسلام نیا نیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون دشمن ہے یا کیا ہے، تو اس کو تم نے، یعنی کوئی بھی تمہیں سلام کرے، ان آیت میں مضمون یہ ہے کہ جو بھی تمہیں سلام کرے تو اس پہ تم کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور تم جو تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہنا کہ تم تو یعنی مومن نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ کیوں؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی پہلے اسی طرح تھے، یعنی تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی بنا سوچے سمجھے کسی پر الزام دھر دینا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں عذر کے بغیر۔ قائد کہتے ہیں میدان جنگ، یعنی جنگ کے لیے نہ جانے والوں کو قائد کہتے ہیں۔ اسلامی جو اصطلاحات ہیں، قائد اور مجاہد، یہ دو اصطلاحات ہیں۔ قائد وہ جو گھر پہ بیٹھ گیا جہاد کے وقت، اور مجاہد وہ جو جنگ کے لیے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں لا یستوی القاعدون۔ پہلے میں اس کو تھوڑی سی ترجمہ آپ کو سنا دوں تو پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی عذر کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں مال و جان سے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے درجات کے حساب سے فوقیت دی ہے، ایک درجہ بلند کر دیا ہے مجاہدوں کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں، ان کا ان بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک درجہ بہرحال ہے۔ بکلم وعد اللہ الحسنہ، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اچھا۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، البتہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو، میدان جنگ میں نکلنے والوں کو، بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دی ہے۔ درجات منہ و مغفرہ، اور یہ اس کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ میں سامعین کرام تھوڑی سی اس میں وضاحت یہ ہے کہ یہ معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ ایسی جنگ کا، آج کل تو خیر یعنی وہ ایک روایتی فوجیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس وقت تو ایسا نہیں تھا، باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ پھر تو فوج بھی بن گئی حضرت عمر کے زمانے میں وغیرہ وغیرہ، وہ اس الگ تفصیلات ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ بعض غزوات جو تھے یا بعض سرایا جو تھے وہ چند لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھجوا دیتے۔ سرایا اسے کہتے ہیں جو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفسی شرکت نہ کی ہو اور کچھ لوگوں کو بھجوا دیا گیا ہو۔ بہرحال قتال کا معاملہ ہے، یہ آیت جو ہے قتال کے بارے میں ہے کہ یہ ایسی جنگ کے بارے میں ہے جس میں
اللہ کے رسول نے سب لوگوں کو نکلنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور حکم یہ فرمایا ہے کہ بھئی فلاں جگہ جانا ہے، جو اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دے جنگ کے لیے، اور جو نہیں جانا چاہتا اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ جنگ کی نوعیت کیا ہے، کتنے لوگ جانے ہیں، تو سب لوگوں کو، اب مثال کے طور پہ ایک جنگ ایسی تھی جنگ تبوک، کہ اس میں نفیر عام کا حکم تھا، سب لوگ نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیلہ باموالکم انفسکم، سب نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، انفروا خفافا وثقالا، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ تو لیکن وہ تو نفیر عام تھا، اس میں بیٹھنے کو جو ہے، وہاں اگر کوئی بیٹھ جاتا گھر پہ، جنگ پہ نہ جاتا تو وہ گناہگار ہوتا، اور اس کے واقعات ابھی آنے والے ہیں، وہ وہیں پہ میں بیان کروں گا۔ ابھی تو یہ ایک ایسے جنگ کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسے میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے جہاں بھیجنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اور مسلمانوں کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم سے بھی میرا وعدہ ہے، کیونکہ تم تو حکم کے پابند ہو، اور تمہیں اللہ کے رسول نے ایڈوانٹیج دی ہے، نہ جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، تو تمہیں بھی اجر ہوگا، یعنی جنگ کا اجر تمہیں بھی ملے گا، کیونکہ رخصت دی ہے، سب کی ضرورت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلا لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ لوگ، تو تم اگر گھر پہ بیٹھ بھی گئے تو تم پہ کوئی الزام نہیں ہے، لیکن جو لوگ جنگ پہ چلے گئے اپنی خوشی سے، تو ان پہ ایک درجہ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین، وہ ہے نا، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، بس اس میں اتنا ایک مضمون ہے، اور باقی جو ہے میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو احتراز ضرور نہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتی،
پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو خدا نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ارکسوا فیها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائے تو اس میں اوندھے منہ گر پڑے۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ مومنو، جب تم خدا کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سو خدا کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا، تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔